عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامی تاریخ کی ابتدا کی وہ ہجری تاریخ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہماری جو اسلامی تاریخ ہونی چاہیے وہ ہجری تاریخ سے ہونی چاہیے، وہ ہجری تاریخ سے ہونی چاہیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری تاریخ کو کیوں منتخب کیا، کیوں پسند فرمایا؟ تو اس وجہ سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت فرمائے تھے تب اسلام کو کیا ہوا تھا؟ غلبہ حاصل ہوا تھا، اسلام کو شان و شوکت ملی تھی، اور اسلام کو ایک قوت و طاقت جو ہے عطا فرمائے تھے اللہ تبارک و تعالی ہجرت کرنے کے بعد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری جو اسلامی تاریخ ہونی چاہیے وہ کس سے ہونی چاہیے؟ ہجرت سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہجرت کرنے کے بعد ہی مسلمانوں کو شان و شوکت ظاہر ہوئی اور ایمان غالب ہوا، اور اسی طریقے سے کفر کی کمر ٹوٹی، اور ہجرت کرنے کے بعد ہی وہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں 13 سال تک مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے، طرح طرح کے تکالیف اور مصائب کو برداشت کر رہے تھے، لیکن ہجرت ہی کی برکت سے پھر مکہ مکرمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حاصل ہوئی۔ ہجرت ہی کی برکت تھی کہ بیت اللہ شریف جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہیں جا سکتے تھے اور بیت اللہ شریف ان کے قبضے میں نہیں تھا، لیکن ہجرت کرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ ہجرت ہی کی برکت تھی کہ فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا جس کو قرآن نے فتح مبین کے نام سے پکارا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ہجرت کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت ہی کی برکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے تھے تو مکہ اور مدینہ سے پورا اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیلا اور اسلام پھیل چکا تھا، اسلام پھیل چکا تھا۔ یہ ہجرت کی برکت تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما چکے تھے اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر یوں سمجھیے پورے جزیرہ عرب سے لے کے پوری دنیا تک ایمان کو پھیلا دیا۔ کہ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ ہجرت کی برکت تھی۔